السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ وقال اللہ عز وجل، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا بڑا ہی احسان و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم تمام کو مسلمان بنا کر ایمان کی نعمت عطا فرما کر دنیا میں پیدا فرمایا۔ اس لیے ہم سب اللہ سبحانہ و تعالی کا تہ دل سے شکریہ ادا کریں، سب کہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد آمنہ کے دلارے امام الانبیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، رحمت للعالمین، سید الاتقیاء سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم سب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔
میں سب سے پہلے میرے مربی، میرے مشفق، میرے استاذ جناب مفتی یحییٰ خان صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی سرپرستی میں یہ جلسہ، یہ دینی مجلس منعقد کی گئی ہے۔ میں ان کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ اس کے بعد اس جلسے کو قائم کرنے کے لیے جن نوجوان بھائیوں نے انتھک کوشش کی ہے اور اتنا خوبصورت ماحول بنا کر ایک جلسے کا تحفہ ہم لوگوں کو دیا ہے، میں کلب شانتی سنگھوں کے تمام اراکین، تمام منتظمین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کی اس کاوش کو قبول فرمائے، رنگ لے کر آئے۔ اور میں ان تمام سامعین حضرات کو درخواست کرتا ہوں، چونکہ ہم لوگ علاقے کے رہنے والے ہیں، الحمدللہ اس جلسے میں باہر سے بڑے بڑے دگج علماء کرام اور بہت ماہرین وعظ تشریف لے کر آئے ہیں، تو آپ لوگ ادھر ادھر گھوم پھر کر اپنا وقت ضائع نہ کرتے ہوئے بلا تاخیر آپ لوگ جلسہ گاہ میں تشریف لے کر آئیں۔ الحمدللہ جلسہ گاہ کے سامنے کافی جگہ خالی ہے، شاید کہ جو لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں سبھی لوگ آ جائیں تو پھر بھی جگہ خالی رہ جائے گا، اتنا لمبا اور اتنا بڑا جگہ خالی پڑا ہے۔ چونکہ یہ جلسہ کرنے والے جتنے بھی نوجوان ساتھی ہیں، یہاں جو مقررین حضرات باہر سے آتے ہیں، یہ کافی تجربے کار اور کافی اونچے پیمانے کے مقرر ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کا انداز تکلم، انداز وعظ بھی کافی نرالا ہوتا ہے، اور خصوصاً ہمارے آس پاس کے علاقے میں شاید کہ بنگلہ دیش سے اونچے پیمانے کا کوئی عالم جلسہ کرنے کے لیے آیا ہو، مجھے پتہ نہیں، چونکہ آج کے جلسہ میں بنگلہ دیش کے جو پہلے طبقے کے جو جتنے واعظین ہیں ان میں سے ایک جناب حضرت مولانا عالمین صاحب 8 بھی ہیں، اور وہ آئے ہوئے ہیں، ان کا بھی خطاب ہوگا۔ تو اسی لیے میں تمام سامعین اور جلسہ کے نیت سے گھروں سے نکل کر آنے والے حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ ادھر ادھر نہ گھوم کر جلسہ گاہ میں تشریف لے کر آئیں۔ الحمدللہ باقاعدہ جلسے کی جو اصل پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے، آپ لوگ جلسہ گاہ میں آئے اور سامعین واعظین کی وعظ کو بغور سننے کی کوشش کریں۔ ایک بات میں پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جلسہ کرنے والے حضرات کے جلسہ کو سنتے ہیں، کچھ لوگ تو سنتے ہیں بس اسی نیت سے کہ جلسہ میں جانا اچھا بات ہے، اور جلسے میں جائیں گے وہاں کافی لوگوں سے ملاقات ہوگی، بات چیت ہوگی۔ کچھ لوگ آتے ہیں بغور سنتے ہیں اور وہ سننے تک ہی محدود رہتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور کچھ حضرات ہوتے ہیں جو جلسہ سنتے ہیں اور واعظ حضرات، مقرر، خطیب کیا کہہ رہا ہے اس کا الٹا وہ سوچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہم لوگ جلسہ گاہ میں آئیں، خطیب حضرات کی تقریر کو سنیں
اور خطیب حضرات جو نصیحت کر رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وعظ سن کر اس پر عمل کریں گے تو وعظ سننا بھی کام آئے گا اور عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا، لیکن اگر وعظ سننے آئیں گے صرف بھیڑ بھڑاک اور ایک کان سے سنا دوسری کان سے نکال دیا، ایسے وعظ سننے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے پہلے اپنے دل کے نیت کو صاف کر لینا چاہیے، اپنے دل کے میلان کو دور کر لینا چاہیے کہ ہم جلسہ گاہ میں جائیں گے، واعظ حضرات جو نصیحت کریں گے اس کو بغور سنیں گے اور پھر سننے کے بعد زندگی بھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جتنے واعظ حضرات ہوتے ہیں، خطیب ہوتے ہیں، وہ قرآن حدیث کے برخلاف بات کرتا ہی نہیں، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر آپ لوگوں کو دو چار باتیں نصیحت میں سناتا ہے، اور اس پر بھی اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو کہنے والے کا کہنا، سننے والے کا سننا کوئی کام نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم پہلے اپنے دل کے نیت کو صاف کر لیں کہ آج جلسہ گاہ میں جن جن قرآن و حدیث کی بات نصیحت کے طور پر ہمیں بتائی جائے گی ہم اس پر ضرور بھی ضرور عمل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والے کو دونوں کو قبول فرمائے، کہیں آمین۔ ہم سب انسان، اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات کا لقب دیا کہ بنی آدم جتنے اللہ رب العالمین نے مخلوق کو تیار کیا، پیدا کیا، ان میں بنی آدم کا مرتبہ سب سے اونچا ہے، سب سے بڑا مقام اور سب سے زیادہ حیثیت کا حقدار بنی آدم ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین بنی آدم کو اشرف المخلوقات کہا۔ اب یہ اشرف المخلوقات دنیاوی زندگی میں زندگی گزارتا ہے، عمل کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے۔ اب یہ عمل، یہ کام کاج دو طرح کا ہوگا۔ اگر یہ کام کاج، یہ عمل قرآن و حدیث، اللہ کے فرما برداری، نبی کے سنت کے طریقہ کے مطابق ہوگا تو یہ عمل، یہ کام ہمارے لیے نیکی کا کام دے گا۔ اور اگر ہمارا عمل، ہمارا کام اللہ کے نافرمانی کے جیسا، نافرمانی والا ہوگا، قرآن و حدیث کے برخلاف ہوگا، نبی کے سنت کے برخلاف ہوگا تو یہ عمل گناہ کا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمل اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، نبی کے سنت کے مطابق ہوگا، حدیث کے قانون کے، قرآن کے قانون کے مطابق ہوگا تو یہ عمل نیکی ہوگا اور اس پر اللہ رب العالمین اجر و ثواب دے گا، اللہ اور اس کا رسول خوش ہوگا۔ اور اگر یہ عمل قرآن و حدیث کے برخلاف ہوگا، اللہ کے نافرمانی والا ہوگا، سنت کے برخلاف ہوگا، حدیث کے مخالف ہوگا تو یہ عمل گناہ ہوگا اور اللہ اس کا رسول اس عمل سے ناخوش ہوگا۔ اب ہم لوگوں کو چاہیے، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کو یقین کرنے والے، ان کی محبت کو دل میں رکھنے والے ہیں، تو اب ہمارا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ اللہ اور اس کا نبی ہمارے عمل سے خوش ہو۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے برخلاف کام کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی والا کام کریں گے تو یہ عمل گناہ کا عمل ہوگا، اور اس عمل کی وجہ سے
اس گناہ کی وجہ سے اللہ اور اس کا رسول ناخوش بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین اس کی سزا بھی ہم لوگوں کو دے گا۔ اب سزا چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر گناہ کا ثواب آخرت میں دیا جائے، اسی طرح یہ ضروری نہیں ہے کہ گناہ کا ثواب دنیا میں ہی دے دیا جائے۔ یہ سزا کا جو عمل، یہ سزا کا جو فیصلہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، ان کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ چاہے گا تو ہماری گناہ کی سزا دنیا میں بھی دے سکتا ہے، اگر اللہ چاہے گا تو ہماری گناہ کی سزا ہمیں آخرت میں بھی دے سکتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کے اندر صراحتاً الفاظ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جب انسان کو مصیبت آتی ہے، جب انسان کو پریشانی آتی ہے، جب انسان کو دکھ ہوتا ہے، تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے اوپر جو پریشانی آئی، ہمارے اوپر جو مصیبت آئی، ہمیں جو دکھ درد میں ڈالا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا عمل، ہمارا کام اللہ کو ناپسند آ گیا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر یہی فرما رہے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوا ہے، جو فساد ظاہر ہوا ہے، چاہے خشکی میں رہنے والے مخلوق پر جو مصیبت آئی ہے، یا تری میں رہنے والے سمندری علاقے میں رہنے والے جو مخلوقات ہیں ان پر جو مصیبتیں آئی ہے، اس کا وجہ انسان خود ہے، انسان کا کردار ہے، انسان کی کرتوت ہے۔ اگر ہم اپنے مالک کے رضا کے مطابق کام کریں گے، اپنے مالک کو خوش کرنے والی کام کریں گے، تو مالک کبھی بھی ہمیں مصیبت میں نہیں ڈالے گا، اور اگر ہم اپنے مالک کو ناراض کرنے والا کام کریں گے، اپنے مالک کو ناخوش کرنے والا کام کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا مالک ہمیں ناخوش کرنے کی وجہ سے دنیا میں مصیبت میں ڈال دے، مصیبت میں گرفتار کر دے۔ جیسا کہ دنیا کا دستور ہے کہ اگر کوئی کام کرنے والا، کسی کے ماتحت رہنے والا، کسی کے یہاں نوکری کرنے والا اپنے منیب کا، اپنے مالک کا فرما بردار بن کے رہے، اپنے مالک کا ہر بات کو مانے، اپنے مالک کو اس کی کہا کے مطابق وہ چلے، تو اس کا مالک اس سے کبھی ناراض نہیں ہوتا اور اس کو مصیبت میں نہیں ڈالتا، اس کو تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ لیکن اگر کسی مالک کے یہاں نوکری کرنے والا، کسی مالک کا غلام اگر مالک کے سمجھ کے باہر والا کام کرے، مالک کو ناخوش کرنے والا کام کرے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ مالک اپنے غلام کو کام سے نکال دے، یا وہ مالک اپنے غلام کو تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں ڈال دے۔ تو دنیا میں بسنے والے ہم آدم ذات، اشرف المخلوقات، ہم انسان اللہ رب العالمین کے غلام ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا پالنہار ہے۔ اگر ہم اپنے پالنہار کے، اپنے رب کے، اپنے مالک کو ناخوش کرنے والا کام کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں پریشانی اور مصیبت میں ضرور بھی ضرور ڈالے گا۔ چنانچہ قرآن یہی کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ اے لوگوں، تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے، تمہیں جو پریشانی پہنچی ہے، یہ تمہارا کیا دھرا ہے، یہ تم لوگوں کا کرا دھرا ہے،
تم لوگوں کی کرتوت کی وجہ سے تم آج پریشانی میں مبتلا ہوئے ہو. تمہارا عمل، تمہارا کام اللہ کے نافرمانی والا ہونے کی وجہ سے، اللہ کو ناخوش کرنے والا کام کرنے کی وجہ سے آج تم مصیبت میں گرفتار ہوئے ہو. اسی لیے اگر گناہ سے باز رہو گے، اللہ کو ناخوش کرنے والا کام کرو گے تو اللہ رب العالمین عذاب میں مبتلا کرے گا. اللہ رب العالمین در در کی ٹھوکریں کھلائے گا. اللہ رب العالمین بار بار امتحان میں ڈالے گا. اللہ رب العالمین بار بار پریشانی میں مبتلا کرے گا. اللہ رب العالمین بار بار دکھ درد دے کر تمہیں آزمائے گا. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عمل کو سدھارنے کی کوشش کریں. ہم اپنے کرتوت کو، ہم اپنے گناہ جو ہم سے ہو رہا ہے، ہم اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں. ہم اس سے باز رہنے کی کوشش کریں. اگر ہم گناہ کریں گے اور اللہ سے رحمت کے امیدوار کریں گے تو یہ ہماری نادانی ہے. اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، لیکن اللہ رب العالمین قہار بھی ہے، زبردست پکڑنے والا بھی ہے کہ اے بندہ تم گناہ کرو اور اللہ سے رحمت کی امیدوار کرو. یہ ضرور ہے کہ اللہ رحیم ہے، رحم تو کر دے گا، لیکن اللہ رب العالمین قہار بھی ہے، حساب و کتاب لے گا، آزمائے گا، پریشانی میں مبتلا کرے گا، مصیبت میں ڈالے گا. ایسے وقت تم کمزور آدم اشرف المخلوقات اللہ کے مصیبت کو سہ نہیں سکتے. اسی لیے گناہ سے باز رہنا چاہیے، گناہ سے دور رہنا چاہیے، گناہ کو اپنے پاس آنے نہیں دینا چاہیے. اللہ کو ناخوش کرنے والا کام کو کلیتاً چھوڑنا چاہیے. چنانچہ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، کہ اے آدم ذات، اے اشرف المخلوقات، اے امت محمدی، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، کہ ظاہری گناہ، باطنی گناہ، دونوں طرح کے گناہ کو کلیتاً چھوڑنا چاہیے. اللہ رب العالمین اس کے بعد فرماتے ہیں ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، کہ اگر تم ظاہری گناہ اور باطنی گناہ کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہارے گناہ کے کام کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر تمہیں سزا میں مبتلا کر دے گا. اللہ رب العالمین تم لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دے گا، تم لوگوں کو پریشانیوں میں مبتلا کر دے گا، اور تمہاری گناہ کی سزا تمہیں دنیا میں بھی دے سکتا ہے، دے کر رہے گا. اسی لیے گناہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کلیتاً چھوڑنا چاہیے، اس سے باز رہنا چاہیے. اللہ کو ناخوش کرنے والا کام ہم لوگوں کو ترک کرنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے. لیکن ہم انسان جب دنیاوی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے چاروں طرف کے ماحول، اپنے معاشرات کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے خدا کو بھول بیٹھتے ہیں. ہم دنیا کی رسم و رواج میں اس طرح جکڑ جاتے ہیں کہ ہمارے سامنے خدا کے حکم کے علاوہ دنیاوی حکم کو ترجیح دینا محسوس کرتے ہیں، ترجیح دینا افضل سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ دنیاوی زندگی دھوکہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی اوقات نہیں. یہ دنیاوی زندگی چند لمحوں کی ہے. یہاں بس اللہ کو خوش کرنے والا کام کیجئے اور اس کا بدلہ اللہ رب العالمین آخرت میں ضرور بھی ضرور دے گا. لیکن ہم دنیا میں آئے، دنیا کے موہ مایا کو دیکھا، دنیا کے عیش و آرام کو دیکھا، دنیا کے معاشرات کو دیکھا، اپنے سوسائٹی میں رہنے والے دوسرے دیگر لوگوں کو دیکھا. ان لوگوں کو دیکھ کر ہمارے دلوں میں جو اللہ کا خوف آنا چاہیے تھا اس کو ہم بھول کر اپنے سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کے چکر میں ہم سے ڈھیر سارے گناہ ہوتا رہا، ہم سے ڈھیر سارے نافرمانی والا کام ہوتا رہا. ہم اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کام کرتے رہے. ہم دنیا کو عیش و آرام کا جگہ سمجھنے لگا، ہم دنیا کو ترجیح دینے لگے، آخرت کو پیچھے چھوڑنے لگے، جو کہ سراسر غلط ہے. اور اس بارے میں اللہ رب العالمین صراحتاً قرآن کریم کے اندر منع فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن
وجنت للکافرین، کہ اے لوگو دنیا کے عیش و آرام کو دیکھ کر تم یوں نہ سمجھو بلکہ یہ مومن کے لیے دنیا تو قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے دنیا جنت ہے۔ تم دنیا کو جنت سمجھو گے تو آخرت تمہارے لیے اندھیرا ہو جائے گا۔ تم اگر دنیا کو جنت قید خانہ سمجھو گے، یہاں اگر اللہ کے حکم کے مطابق کام کرو گے، نبی کے سنت کے مطابق کام کرو گے، گناہ کے کام کو چھوڑ دو گے، گناہ کے کام سے باز رہو گے، تو یہ دنیا تمہارے لیے قید خانہ محسوس ہوگا اور مرنے کے بعد آخرت تمہارے لیے جنت ہے۔ مرنے کے بعد آخرت تمہارے لیے روشن اور تابناک ہوگا۔ چنانچہ جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ ایک قیدی جب قید خانہ میں رہتا ہے تو اس کے اوپر ڈھیر سارے مشقتیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر قید خانے کے طرف سے بہت سے لوازمات ہوتے ہیں جس کا پالن کرنا ہر قیدی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی طرح یہ دنیا ہم مومن کے لیے کچھ لوازمات ہے، ہم مومن کے لیے اللہ کے طرف سے کچھ فرمان ہے۔ اگر ہم اپنے فرمان جس طرح قید خانہ میں قیدی کو اپنے قید خانہ کا جو نیم ہے اس کا پالن کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے سسٹم کے مطابق، اس کے رولز کے مطابق قید خانہ میں قیدی کو رہنا ضروری ہے، اسی طرح ہم مومن کو بھی یہ دنیا چونکہ ہمارے لیے قید خانہ ہے، اب ہم مومن کو بھی اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے، اللہ رب العالمین کا جو نیم قانون ہے، قرآن کا جو حکم ہے، نبی کا جو فرمان ہے، اسی کے مطابق ہمیں رہنا پڑے گا۔ گناہ کو ہم سے چھوڑنا، گناہ کو توبہ، گناہ سے ہم لوگوں کو باز رہنا پڑے گا، گناہ سے ہم لوگوں کو دور رہنا پڑے گا۔ آج پوری دنیا کے اندر مصیبت کے اوپر مصیبت ڈھائے جا رہے ہیں، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی کہ دوسری مصیبت ہمارے اوپر آ جاتی ہے، اور ہم لوگ اپنے مصیبت سے کس طرح بچاؤ ہوتا، کس طرح مصیبت سے ہم بچیں، اس کے بارے میں ہم سوچنے میں پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ اصل مصیبت کو دور کرنے والا، اصل پریشانی کو دور کرنے والا جو مصیبت دیتا ہے وہی مصیبت کو دور کرتا ہے، ہم اس کی طرف رجوع نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارا دھیان ہمارا خدا سے بھٹک گیا ہے، ہمارا خدا جو ہمارا اصل مالک ہے، جو مصیبت بھی دیتا ہے اور مصیبت سے دور بھی کرتا ہے، مصیبت سے حفاظت بھی کرتا ہے، ہم اپنے خدا کو بھول بیٹھے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کہ ایک مرتبہ مدینہ کے اندر قحط سالی آ گیا، تو حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے دیگر جگہوں سے چونکہ قحط آ گیا ہے، کھانے پینے کا ساز و سامان میں قلت اور کمی پیدا ہونے والا ہے، اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے دیگر علاقے سے، ملک شام وغیرہ سے غلہ وغیرہ کھانے پینے کا ساز و سامان لے کر مدینہ میں جمع کر لیا۔ چونکہ مدینہ کے لوگوں کو کھانا فراوانی کرنا ہے، کھانے کی چیزیں دینی ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ایک شخص خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ عمر کا دھیان اللہ سے کیوں بھٹک گیا، عمر غلط کیوں کرنے لگا۔ تو جو صحابی خواب دیکھا تھا اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کر بتایا کہ میں نے کل اپنے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ عمر کا دھیان اللہ سے کیوں بھٹک گیا، عمر اسلام کو چھوڑ کر غلط راستوں کو کیوں اختیار کرنے لگا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کے جتنے بڑے بڑے خوابدان تھے سب کو بلایا اور بلا کر خواب کی تعبیر پوچھنے لگا، تو کوئی صحیح تعبیر نہیں بتا رہا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جو شخص خواب دیکھا تھا وہ خود آیا اور خود آ کر کہنے لگا کہ عمر خواب کی تعبیر یہی ہے کہ آپ نے، چونکہ آپ گورنر ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں، بادشاہ ہیں، اور آپ کے علاقے میں، آپ کے گورنری میں قحط سالی آیا ہے، آپ نے قحط سالی کو دور کرنے کے لیے، قحط سالی سے بچاؤ کے لیے غلہ اور کھانے پینے کا بہت سارا ساز و سامان جمع کر لیا۔ یہ دنیاوی اسباب ہے،
جیسا کہ ہمارے یہاں سیلاب آیا تو ہم لوگوں نے کھانے پینے کی بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ خرید لیا، چونکہ سیلاب کافی دنوں تک رہنے والا ہے اور کھانے پینے کی ساز و سامان کو ہمیں جمع کرنا ہے۔ اب اسی نیت سے ہم لوگ ساز و سامان جمع کر لیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چونکہ قحط سالی ہے اور قحط سالی سے بچاؤ کے لیے دنیاوی اسباب کو اختیار کرتے ہوئے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے پینے کی کافی ساز و سامان کو جمع کر لیا۔ لیکن جو مالک قحط سالی کو دیتا ہے، جو خدا قحط سالی بھیجتا ہے، جو خدا سیلاب بھیجتا ہے، کیا اس خدا کے پاس ہم نے عاجزی اور انکساری کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قحط سالی آئے تو آپ صلاۃ الاستسقاء ادا کیجئے۔ صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں کہ جب کھرا ہو، قحط سالی ہو، تو ایسے وقت میں اپنے گھروں کے سب جانور وغیرہ کو، معصوم بچوں کو، عورتوں کو، مستورات کو کھلے میدان میں آسمان کے نیچے لے جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے بارش کے لیے دعا کرنا، اس کو صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ قحط سالی تھا، اسی لیے دنیاوی اسباب کو اختیار کرتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے پینے کے ساز و سامان کو جمع کر لیا، لیکن صلاۃ الاستسقاء ادا نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں یہی کہنا چاہتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے رشتہ کو توڑ لیا۔ جو اللہ قحط سالی بھیجا ہے، جو اللہ کھرا بھیجا ہے، اس اللہ کے پاس اگر ہم عاجزی اور انکساری کریں، اگر ہم توبہ کریں، اگر ہم اپنے گناہوں پر شرمندگی کریں، اگر ہم دعا کریں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ قحط سالی کو دور کر دے اور بارش برسائے، بارش پھر کھانے پینے کی ساز و سامان کو اگائے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت صلاۃ الاستسقاء ادا نہیں کیا تھا۔ تو واقعہ کا خلاصہ یہی ہے کہ مصیبت اللہ رب العالمین دیتا ہے، پریشانیاں اللہ رب العالمین دیتا ہے، اور یہ پریشانیاں مصیبت ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب ایسے وقت میں ہم لوگوں کو اپنے گناہوں پر شرمندگی ظاہر کرتے ہوئے اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرے، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرے، اللہ کے سامنے سر جھکائیں، اللہ سے ہم اپنی مغفرت کی دعا کریں، ہم سے جو غلطی ہو چکی ہے اس غلطی کے ازالہ کا ہم فریاد کریں۔ ہو سکتا ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کیا ہے، ہم لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کیا ہے، وہی خدا ہم لوگوں کو اس پریشانی سے دور کرے۔ اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ قحط سالی، کھانے پینے کی ساز و سامان کا کمی ہونا ایک دنیاوی اسباب ہے، اور اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنا، عاجزی اور انکساری کرنا، یہ عبادت کا مسئلہ ہے، یہ عبادتی سبب ہے۔ اس دنیاوی سبب کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے دعا اور استغفار کا کیا کنیکشن ہے؟ تو اس کا جواب یہاں یہ دیا گیا تھا، اور جن لوگوں نے، جس شخص نے اس واقعہ کو نقل کیا، انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم سب مسلمان اللہ رب العالمین پر کامل و اکمل طریقے سے، مکمل طریقے سے ایمان اور یقین رکھنے والے ہیں۔ ہمارا یقین اللہ رب العالمین پر ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا مالک، ہمارا خدا، ہمارا مشکل کشا اللہ رب العالمین ہے۔ تو جو اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو قحط سالی دے سکتا ہے، جو اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو مصیبت دے سکتا ہے، جو اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ہماری گناہ کی وجہ سے آزما سکتا ہے، وہی اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور اگر ان کے سامنے، اگر ان کے پاس ہم فریاد کریں گے، اگر ہم ان کے پاس گڑ گڑائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہی اللہ ہمیں ہماری مصیبت سے، ہماری پریشانیوں سے ہمیں نجات دلائے گا، ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ یقین ہمارا اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے۔ بات اتنی سی ہے
کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور اس پر شرمندگی ظاہر نہیں کرتے، ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، اور جب ہماری گناہوں کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، جب ہماری گناہوں کی وجہ سے ہمیں آزمایا جاتا ہے، تو ہم اس وقت اللہ رب العالمین کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، بہت سے لوگ ایسے ہیں جب ان پر مصیبت بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ اپنے منہ سے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے ہی دیکھ لیا مصیبت کے لیے، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی کہ دوسری مصیبت میرے اوپر آ جاتی ہے، اللہ ہمیں چھوڑ کر دوسرے کو مصیبت نہیں دیتا، ہمارے اوپر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا جا رہا ہے۔ ایسی جملہ استعمال کرنا، ایسی باتیں استعمال کرنا تو سراسر شریعت کے اندر غلط ہے، لیکن کیا کبھی ہم لوگوں نے اپنے عمل میں جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی کہ ہمارا صبح سے شام تک، ہمارا شام سے صبح تک کا عمل کیسا ہے، ہم کتنا اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے والا کام کرتے ہیں اور کتنا اللہ اور اس کے رسول کو ناخوش کرنے والا کام کرتے ہیں، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا چلنا، ہم کس طرح کے کام کرتے ہیں، ہمارا لین دین، ہمارا معاملہ، ہمارا معاشرہ کس طرح کا ہے، آیا ہمارا کام شریعت کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں، ہم اللہ کو خوش کرنے والا کام کر رہے ہیں یا نہیں، کبھی ہم لوگوں نے اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھا، کبھی ہم اپنے عمل کو ٹٹولنے کی کوشش نہیں کی، جانچ پڑتال کرنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ ہم دنیا کے موہ مایا میں پھنس کر، دنیا کے عیش و آرام میں پھنس کر، دنیا کے لذتوں میں پھنس کر ہم اپنے خدا کو بھول بیٹھے ہیں، ہم اپنے رسول کو بھول بیٹھے ہیں، ہم قرآن کے حکم کو بھول بیٹھے ہیں، نبی کے فرمان کو ہم پیچھے چھوڑ چکے ہیں، ہم تو دنیا کے موہ مایا میں پڑھ کر، دنیا کے عیش و آرام میں پڑھ کر، دنیا کے جتنے بھی خرابی والا کام ہے، اللہ کو ناخوش کرنے والا جتنا کام ہے، ہم صبح سے شام تک کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ دنیا کھیل تماشا کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا جائے عبرت ہے، جائے تماشا نہیں، یہاں تماشا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کر کے نہیں بھیجا، یہ دنیا تو ہمارے لیے آزمائش کی جگہ ہے، ہمارے لیے امتحان کی جگہ ہے، ہمارے لیے اللہ کو خوش کرنے والا کام کرنے کی جگہ ہے۔ ہم لوگ اگر ہمارا کام قرآن کے مطابق ہوگا، اللہ کو خوش کرنے والا جیسا کام ہوگا، تو اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو مصیبت سے بچا کر رکھے گا، ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین پریشانیوں سے بچا کر رکھے گا۔ اگر ہم اللہ کو ناخوش کریں گے، نبی کو ناخوش کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو مصیبت پہ مصیبت ڈالا جائے گا۔ اسی لیے ہم اپنے عمل کو ٹٹولنے کی کوشش کریں، ہم گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کریں، گناہ سے باز رہنے کی کوشش کریں، گناہ کو چھوڑ کر بہت بڑے بڑے گنہگار اللہ کے نیک بندے بن چکے ہیں، اللہ کے محبوب بن گئے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بن گئے ہیں۔ بہت سے ایسے شرابی کا واقعہ ہے، بہت سے ایسے جواری کا واقعہ ہے، بہت سے ایسے گنہگار کا واقعہ ہے کہ ان لوگوں نے سچے من سے گناہ کو چھوڑا، سچے من سے اللہ کے سامنے توبہ کیا، گناہ سے باز رہا، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے نام کو اللہ والوں کے نام کے فہرست میں شمار کر دیا۔ اگر ہم اپنے نام کو اللہ والوں کے فہرست میں شمار کرنا ہے تو ہم لوگوں کو گناہ کو چھوڑنا پڑے گا، گناہ سے ہمیں باز رہنا پڑے گا۔ ہم جو صبح شام برائی کا کام کرتے ہیں، ہم جو صبح سے لے کر شام تک نافرمانی والا کام کرتے ہیں، اللہ کو ناخوش کرنے والا کام کرتے ہیں، ناچ گانا کھیل تماشا والا کام کرتے ہیں، ایسے کام سے اللہ رب العالمین کبھی بھی خوش نہیں ہوگا، ایسے کام سے اللہ ناخوش ہوگا، اور ایسے کام کی بنا پر اللہ رب العالمین ہم اشرف المخلوقات کو، ہم آدم ذات کو، ہم امت محمدی کو مصیبت در مصیبت پر مبتلا کر رکھے گا۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں ان تمام دوستوں سے، ان تمام مسلمان بھائیوں سے کہ ہم لوگ اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کی غلامی کریں، ہم شیطان کے غلام نہیں ہیں، ہم مردود کے غلام نہیں ہیں کہ ہم شیطان کی پیروی کریں گے، شیطان کا جو چاہت ہے اس کی چاہت کے مطابق کام کریں گے، شیطان کے چاہت کے مطابق کام کریں گے، تو اللہ رب العالمین
جس طرح سابقہ امتوں کو غارت کر دیا، جس طرح سابقہ امتوں پر اللہ رب العالمین نے عذاب ڈال رکھا، جس طرح قوم عاد کو، قوم سمود کو، بنی اسرائیل جیسے طاقتور قوم کو عذاب گناہ کی بنا پر عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، عذاب میں ڈال رکھا تھا، اسی طرح ہمارے ساتھ اگر ہم بھی اللہ کے نافرمانی والا کام کریں گے، ہم بھی اللہ کو ناخوش کرنے والا کام کریں گے، قرآن و حدیث کے برخلاف والا کام کریں گے، تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بھی ہمارے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس طرح معاملہ قوم عاد، قوم سمود، بنی اسرائیل کے ساتھ کیا۔ اسی لیے ہم لوگوں کو گناہ سے باز رہنا ہے، گناہ سے توبہ کرنے کا، گناہ سے توبہ کرنا ہے، گناہ کی نفرت ہمیں اپنے دلوں میں ڈالنا ہے، گناہ سے باز رہنا ہے۔ اگر ہم گناہ سے باز رہیں گے، اللہ کے حکم کے مطابق کام کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہوں میں اللہ ہمیں کامیابی عطا کرے گا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایسے امتی ہو کہ جو دوسرے لوگوں کو برائی سے روکو گے، اچھائی کے طرف رہنمائی کرو گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے مومن کی صفت یہی بیان کی کہ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے روکے اور بھلائی کے طرف رہنمائی کرے۔ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم آخری امت ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمارا بھائی اگر کوئی گناہ کے کام کر رہا ہو، ہمارا کوئی ذاتی بھائی، ہمارا کوئی دینی بھائی غلط کام کر رہا ہو، تو ہمیں ان لوگوں کو کہنا چاہیے، ان لوگوں کو گناہ سے روکنا چاہیے، ان لوگوں کو اچھائی کی طرف رہنمائی کرنا چاہیے۔ امت محمدی اور آخری زمانے کے امت کی شان یہی ہے۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں ان تمام نوجوان بھائیوں سے کہ زمانہ بہت خراب ہے، ہم لوگوں کو سنبھل کر چلنا ہے، قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہے۔ ہم اگر گناہ کے کام کریں گے تو ہمارے گناہ کے کام کا اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور حساب لے گا۔ اللہ رب العالمین جس طرح رحیم ہے، رحمان ہے، مغفرت کرتا ہے، معاف کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کی صفت قہار بھی ہے۔ اللہ رب العالمین زبردست پکڑنے والا ہے، پائی پائی کا حساب لے گا، ایک ذرہ برابر بھی حساب میں کٹوتی نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے ہم رحمت کے امیدوار ہوتے ہوئے اللہ سے یہی امید رکھیں گے کہ اللہ رب العالمین ہم پر رحم کرے اور ہمارے حساب و کتاب میں آسانی کرے۔ حساب و کتاب میں آسانی کے لیے ہمارے لیے ضروری بنتا ہے، ہمارا فریضہ یہی ہے کہ ہم گناہ سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں۔ گناہ سے بچو گے تو تمہارے دلوں میں سکون پیدا ہوگی، گناہ سے بچو گے تو اللہ رب العالمین خوش ہوگا، گناہ سے بچو گے تو اللہ رب العالمین اور اللہ کا نبی آخرت میں ہمارے لیے بہت عمدہ جگہ متعین کر رکھا ہے جو کہ جنت ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو گناہ سے باز رہنا ہے، گناہ سے نفرت کرنا ہے اور نیک کام کی طرف زیادہ مطمئن ہونا ہے، زیادہ گامزن ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم امت محمدی کو، ہم اشرف المخلوقات کو اللہ کو خوش کرنے والا کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں اور اللہ کو ناخوش کرنے والا کام سے بچنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، جناب حضرت مفتی تجمل صاحب